عظیم عبادت ہے، صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کر کے درود بآواز بلند کریں۔ اگر اس سے بلند ممکن ہے تو بلند صلوات تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی، امین ہم نبی در حلتا مہر برج انما شہ سوار لا فتح، پیشوائی انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی، سید الاوصیاء اماد الاصفیاء، رکن الاولیاء آیۃ اللہ العظمیٰ، خیر المومنین امام المتقین، اول العابدین، اسد الزاہدین، زین المواحدین، حبن اللہ المتین، لنگر آسمان و زمین، عین اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، باب اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ چھڑے بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں، ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ اعجاز نوکری کا آغاز کیا جائے۔ آپ سب کی اجازت سے بات شروع کریں جی۔ سدا سکھی رہیں، سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ قصیدوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ میں نے نہیں پڑھنے، مولا نے ایک مختلف رنگ عطا کیا ہے آپ سب کی دعا سے۔ بسم اللہ، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ۔ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کا آپ سب کو انتظار تھا، میرے بابا جان اجاز حسین جنوی صاحب تشریف لے آئے۔ ان کی دعا کا اثر دیکھنا، میری محنت دیکھنا، وقار بھائی انہی کا ہی دیا ہوا سبق آپ کو سنا کے دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں، پھر جیسا جناب ماحول بنا دیں گے نوکری بھی ویسی ہوگی۔ جتنے عزادار بیٹھے ہو، ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، یہ بات ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ گھرانے میں، شیعہ ماں کی گود میں، یا پھر یوں کہوں کہ جس بچے کا جنم علم والے گھر میں ہوا ہے، بسم اللہ، مولا آپ کو سلام، حیدری پاپا جی دعا فرمائیں گے، جس بچے کا جنم علم والے گھر میں ہوا ہے، یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا، اس کی ماں پہلا کام کرتی ہے کیا؟ بچے کو اٹھاتی ہے، یوں گود میں لٹا کے پیار کر کے زندگی کا پہلا رزق غذا اسے گھٹی کی شکل میں دیتی ہے۔ وقار بھی اسی وقت اس بچے کو دیکھ کے اس کے دل، دماغ، ضمیر، خمیر، فطرت میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ بیٹا ساری زندگی اپنی سزدار ماں کی یہ بات یاد رکھنا، جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول ہے۔ بسم اللہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، حسین کے ماں سے رہا حیدری، جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس، بسم اللہ، جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اتنا ہی میرے ساتھ بولتے رہنا، اتنی داد مجھے بہت ہے، بس میرا اعتماد بحال رہے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ بسم اللہ، 4 مصرے پڑھتے ہیں، باقاعدہ نوکری کا آغاز کرتے ہیں، پھر جیسا جناب کا مزاج ہوگا نوکری بھی ویسی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے۔ جنگ والوں، ہر بات ہر بندے کے لیے ہوتی نہیں، اور یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا۔ اگر خریدار بننا چاہتے ہیں میری باتوں کی قیمت عزاداروں حلالیوں سے میں زیادہ مانگتے ہی نہیں، ہر عزادار دل سے دعا کر دینا، وہ دعا میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا وہ لاکھ چپ بھی رہے
پر پلید لگتا ہے، وہ لاکھ کون، وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے۔ پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک جس یقین ہے گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی جوتی کے صدقے سے چلتا ہے نا، وہ ہاتھ اٹھا کے حسین بادشاہ کو سلام لازمی کرے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، اپنا نہیں ہر ماتمی کا عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ جیو بگڑی میں تیرے معیار نو سلام کراں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جڑے بول سکتے اچھا بولو حیدری۔ جو روکتا ہو، جو روکتا ہو، بسم اللہ جی، یہ علی والوں کے ہاتھ، یہ ولایت والوں کے ہاتھ۔ جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ چلو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ تو میرے ساتھ بولے نا، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے، وہ شخص باپ بھی ہو تو۔ اچھا اتنا اگر آپ نے ماحول بنا لیا ہے، اپنی سماعتوں کو بلند کر لیا ہے، تو 4 مصرے اور آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ عالم انوار میں نا نور کا عالم ہے۔ وقار بھی ایک نوری شخصیت نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا میری حر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ نوری شخصیت نے پوچھا میری حر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں بہت آسان ہے، نیچے سرزمین کربلا پہ جا، حسین کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ، حر سے ملاقات ہو جائے گی۔ حسین کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ، حر سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس نوری شخصیت نے یہی کیا، نیچے سرزمین کربلا پہ آئی، وقار بھی حسین کی دہلیز پہ اپنا سر رکھا، حر سے ملاقات ہوئی۔ حر سے اس نوری شخصیت نے پوچھا، حر 10 محرم 61 ہجری یہی کربلا کا میدان تھا، تیری پیشانی میں سے خون بہہ رہا تھا، جس خون کو روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا۔ اللہ اکبر، جس بات پہ بولے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں۔ جس خون کو روکنے کے لیے، اس کے بہاؤ کو روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا۔ اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس لیے تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ حسین جیسی عظیم شخصیت، وہ تو اشارہ کر دیتی خون رک جاتا۔ اللہ اکبر، جو پہنچے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، ان ہاتھوں کو میں سلام کروں۔ حسین اشارہ کر دیتے خون رک جاتا، خون کو حکم کر دیتے رک، خون رک جاتا، لیکن حسین نے اپنی والدہ گرامی کا طیب و طاہر رومال تیری پیشانی پہ کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ اس وقت حر اس نوری شخصیت کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں یہاں پہچان، تھوڑا سا انصاف کر، جو مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی۔ اور کہتے بے شک میں گناہگار تھا، بے شک میں خطاکار تھا، لیکن حسین نے میری پیشانی پہ اپنی والدہ گرامی کا طیب و طاہر رومال اس لیے باندھا تھا، اس کی وجہ یہ تھی انصاف خود کر، یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں پڑی ہو، اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دے اندر علی اچھا بولے حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے، سے زیادہ بھی پاپا جی دعا کریں گے، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ لائیو چل رہی ہے، زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون موبائل اٹھا کے کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق غیرت سے ہے۔ کیا بات ہے، ادھر والا محلہ ٹھیک ہے، 100/100 ادھر والے 33 بھی لے جاؤ تو بڑی گل ہے۔ سارا زمانہ دیکھتا ہے، سارے اس بات کو جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں ممبر پہ چاچو نوید عاشق بیے صاحب کو فائر مار کے شہید کر دیا گیا۔ زمانہ سمجھتا کیا ہے، 2-4 ذاکر شہید کریں گے، ماتمی شہید کریں گے، یہ حسین حسین کرنا چھوڑ دیں گے، یہ علی علی کرنا چھوڑ دیں گے، یہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، یہ مجلس حسین نہیں کرائیں گے، یہ حسین حسین کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور زمانے والوں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، ہم ڈرتے نہیں، ہم گھبراتے نہیں، ورنہ احمد سجاد جھنوی شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے اعلان کر رکھ کے کہہ رہے ہو دنیا والوں، ملت کے ذہن پر سر پیکار مت بنا، ملت کے ذہن پر سر پیکار مت بنا۔ شیعہ قوم کی آواز بن کے کہہ رہا ہوں، ملت کے ذہن پر سر پیکار مت بنا، فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا، نہ چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خامخواہ، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جدے اندر علی اچھا بولے حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا،
سلمان رہنے دے، ہمیں مختار مت بنا۔ اور یہ ذکر حسین کرانا ہمارا اور حسین کا معاہدہ نہیں، یہ ہمارا اور حسین کا معاہدہ نہیں ہے۔ اللہ نہیں کہہ رہا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم جہاں جہاں ہو میرا ذکر کرو، میں جہاں جہاں ہوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم جس حال میں ہو میرا ذکر کرو، میں جس حال میں ہوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں حسین نے سجدے میں گر کے اور نیزے کی نوک پہ اس کا ذکر کیا، پھر اس واجب پہ حسین کا ذکر واجب ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے معیار پگڑی کا۔ اب بولے حلالی میرے سامنے، اس واجب پہ حسین کا ذکر واجب ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو، حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو، بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک جس کے دل میں حسین دھڑکتا ہے نا، اس کا ہاتھ بلند ہوتا نظر آنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو، بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ اور گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین، کرم نہیں ہے، یہ وحدت کی ذمہ داری ہے۔ آپ سلامت رہے، سارے بولیں حیدر حیدر۔ یا اللہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رہے۔ کرم نہیں ہے، یہ وحدت کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ، مولا نیاز قبول فرمائے، مولا رزق میں اضافہ فرمائے۔ گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین، کرم نہیں ہے، یہ وحدت کی ذمہ داری ہے۔ کرم نہیں ہے، یہ وحدت۔ کبھی پہچانا تو نے حسین کیا ہے؟ کبھی اپنے ذہن سے پوچھے کہ حسین کیا ہے؟ افراتفری کا دور ہے چاچو جی، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ افراتفری کے اس دور میں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس حسین کے بار کے ناطے نہیں ہوتی، 14 معصومین کے پہرے ہوتے ہیں، تطہیر معصومین کے پہرے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ گھر سے چل کر آئے ہیں نا، آپ قالین دری یا کسی صف پر نہیں بیٹھے، آپ عرش پہ آ کے تخت نشین ہوتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون کون بیٹے کے حق میں دعا کرے گا، پتہ نہیں کون کون چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ یہ ذکر حسین ہے، یہ مجلس شبیر ہے، یہاں سارے انبیاء ہیں، یہاں سارے معصومین ہیں۔ تم بیٹھے ہو تو غازی کے پہرے سے، تم اٹھو گے تو حسین کی نظر سے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیری اس مجلس شبیر کے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے یار۔ ابلیس شیطان نماز میں آتا ہے چاچو جی، یہ ذکر حسین میں نہیں آتا۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے، ہائے حسین، جیت تو اسی وقت ہی گیا تھا جب تجھے نام ماننے والے مورخ نے بھی جب کربلا کو لکھا، اس نے صفین کو جنگ لکھا، اس نے خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، احد کو جنگ لکھا، بدر کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، لیکن اس نے کربلا کو جنگ لکھا ہی نہیں، کربلا کو واقعہ کربلا لکھا۔ کیونکہ حسین بادشاہ نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے جنگ کے اصول ہی بدل کے رکھ دیے تھے۔ کربلا سے پہلے جنگ کے اصول یہ ہوتے تھے، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، نیزے سلامت رہتے تھے، سینے چھنی ہو جاتے تھے۔ لیکن علی کے شیر نے 10 محرم کربلا کے میدان میں کچھ جنگ کے اصول بدل کے رکھ دیے۔ حسین نے بتا دیا، تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پانی ہار گیا، پیاس جیت گئی، پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، نیزے ہار گئے، سینے جیت گئے۔ حسین نے کہا وہ لاکھوں لے کر آیا تھا، 72 چن کے گیا تھا، وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں کھینچ کھینچ کے لایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل میں زندہ بچ جاؤں گا، کل میں گھر اپنے بچوں کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن یہاں حسین کے 72 میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا، کل میرا خون اسلام کے کام آ جائے گا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے نام ماننے والا مورخ بھی جب کربلا کو لکھے گا تو یہ لکھنے پر مجبور ہوگا۔ ادھر سے میرا اکبر نکلا تھا، ادھر سے 20,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا قاسم نکلا تھا، ادھر سے 50,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا غازی نکلا تھا، ادھر سے 80,000 بھاگ گئے۔ حسین نے کہا مورخ لکھے گا، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا۔
اللہ اکبر. جیو سارے بولیں. بسم اللہ. چلیں آگے. وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے. پاپا جی آپ سے دعا لینے کے لیے. وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے, یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا. وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے, یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا. آج مولوی مسجد کے محراب میں بیٹھ کے کہتا ہے یزید اور حسین کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. چلو 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو کہتا ہے, لیکن ان 2 شہزادوں کا تعارف بھی تو کرانا نا. شہزادے کیسے تھے؟ شام والا کیا تھا, میرا مدینے والا کیا تھا؟ شام والا اپنے دادے کے لالچ کو لے کر چلا, تیرا مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کر چلا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ادھر والے تھوڑا تھوڑا بولنا سرکار. شام والا اپنے دادے کے لالچ کو لے کر چلا, مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کر چلا. شام والا اپنی دادی کی جرت کو لے کر چلا, تیرا مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کر چلا. شام والا بڑوں کو لے کر آیا, چاچو جی مدینے والا چھوٹوں کو لے کر آیا. جو کام تیرے شام والے کے بڑوں کو بہت بڑے لگے, وہ کام میرے مدینے والے کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے. آج تیرا شام کا شہزادہ اتنا بزدل تھا, اتنا بے غیرت تھا, اس نے کم از کم 36 ملکوں میں خط لکھا تھا, میرا حسین سے مقابلہ ہے, میری مدد کو فوج بھیجو. میرا حسین سے مقابلہ ہے, میری مدد کو فوج بھیجو. اتنا بہادر اور دلیر تھا تیرا میرا مرشد حسین. یہ 72 کو بھی چراغ بجھا کے کہتا رہا, جس نے جانا ہے جاؤ, جس نے جانا ہے جاؤ, جس نے جانا ہے. اللہ اکبر. لبیک یا حسین. بسم اللہ. کیا کہنے مولا آپ کو سلام, مولا آپ کو سلام. یہ 72 کو بھی چراغ بجھا کے کہتا رہا, جس نے جانا ہے جاؤ, جس نے جانا ہے جاؤ, جس نے جانا ہے جاؤ. شور مچے ہوئے زمانے میں چاچو جی پتہ نہیں یہ کیسا طبقہ ممبروں پر آ گیا ہے, یہ کیسے لوگ ممبروں پر آ گئے ہیں جو ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں. ایک آنسو کے بدلے میں جنت لیتے ہیں. پتہ نہیں کیسے لوگ ممبروں پر آ گئے ہیں. میں زمانے والوں کو خبردار کر رہا ہوں, یہ لڑائی آپ کی ہم سے نہیں بنتی, یہ لڑائی حسین کے زنجیر زن سے نہیں بنتی, یہ لڑائی حسین کے ماتمی سے نہیں بنتی, یہ لڑائی حسین کے ذاکر سے بھی نہیں بنتی. یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے یار. حسین کی اماں آپ سے راضی ہو. یہ لڑائی بابا جی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے. یہ معیار ہے پگڑی سرگانے کا. یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں, بچے بھی سمجھ جائیں گے. اب مثال کے طور پہ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں, یہ رومال میرے ہاتھ میں اچھا لگا, زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہوگا؟ 200-250 کا ہوگا. بھائی جان اٹھے کہنے لگے احمد سجاد جنوی رومال بڑا اچھا ہے تیرے ہاتھوں میں, یہ 250 کا میں تجھے 1000 دیتا ہوں, رومال مجھے دے. میں کہوں گا سرکار میں دعا دیتا ہوں, رومال نہیں دیتا. پھر مجھ میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا احمد سجاد جنوی اس نے 1000 کا ہے, میں تجھے 10,000 دیتا ہوں, رومال مجھے دے. میں نے کہا سرکار میں کہہ چکا ہوں میں نے نہیں بیچنا, کیوں بیچوں؟ پھر مجھ میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا احمد سجاد جنوی اس نے 1000 کا ہے, اس نے 10,000 کا ہے, میں تجھے 1,00,000 دیتا ہوں, رومال مجھے دے. میں نے کہا سرکار میں بیچنا ہی نہیں چاہتا تو کیوں بیچوں؟ پھر ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا احمد سجاد جنوی میں تجھے 10,00,000 دیتا ہوں, رومال مجھے دے. میں نے کہا سرکار میں نے نہیں بیچنا. لیکن اسی وقت مجھ میں سے ایک ملنگ اٹھا, جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا, کہتے ہیں احمد سجاد جنوی نظر اللہ نیاز امام حسین دینے بھی 10 روپے ہیں, رومال بھی لینا ہے. میں نے 10 روپے لیے, بسم اللہ حیدری, میں نے 10 روپے لیے, چومے جیب میں ڈالے, رومال ملنگ کو دے دیا. باہر گیا بندے مجھ سے لڑنے لگے, یار کیسا آدمی ہے تو, 10,00,000 میں نے دیا, 10 روپے میں دے دیا, ساڑھے نال موقع جا. میں کہوں گا سرکار یہ لڑائی آپ کی مجھ سے نہیں بنتی, فقہی لحاظ سے بھی نہیں بنتی, معاشرتی اعتبار سے بھی نہیں بنتی, شرعی لحاظ سے بھی نہیں بنتی. انہوں نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ میں نے کہا سرکار میں ہوں رومال کا مالک, میری مرضی 10,00,000 میں نہ دوں, میری مرضی 10 روپے میں دے دوں. آپ کی لڑائی مجھ سے بنتی نہیں. بس حضرتارو اتنی ساری بات ہے جو آج تک جمل مولوی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جنت کا خالق اللہ ہے, مالک حسین ہے. اب حسین کی مرضی 1000 رکھ
ایک آنسو میں جنت دے تو بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ جڑے بول سکتے ہو بسم اللہ حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس ہو گیا میرے حصے کا فضائل، دو جملے مصائب کے۔ وہ بیویاں راضی ہو جائیں جو دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں۔ عزیزدارو وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہیں نہ ہماری خطاب تھی۔ جو شام سے اور جنت البقیع سے آتی ہیں نا، وہ بس یہی سننے آتی ہیں، کب جا کر کہے گا میں بستی کیسے تھی اور اجڑ کیسے گئی۔ ہزاروں کا بھی مجمع ہو نا، آپ ہمیں سننے آتے ہیں۔ جو شام سے آتی ہے نا، وہ تمہاری ہائے سننے کے لیے آتی ہے۔ ہائے کرنا علی کی بیٹی آپ کی ہائے کی گواہ بن جائے۔ جی بسم اللہ۔ جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے، کوئی مدینے سے آتی ہے، کوئی شام سے آتی، دعا کریں گے عزادار، اور ہائے بھی کرتے ہیں نا میرے لیے۔ جتنے عزادار بیٹھے تمہاری ہائے سننے کے لیے بی آتی ہے۔ مولا کے ایک بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، بابا صابر حسین شاہ بہل والے۔ انہوں نے لاہور میں ایک جملہ پڑھا، پھر دوبارہ لاہور والوں نے پڑھنے نہیں دیا۔ ان کا جملہ پڑھنا تھا، جوانوں کو غش آ گیا، بزرگ بے ہوش ہو گئے۔ جملہ کون سا تھا؟ وہ کہتے دنیا والوں ہم سیدوں کو ایک دکھ کھا گئے۔ کون سا؟ وہ کہتے ہمیں جو سید بیٹھے ہو یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں لازمی ہائے کرنا، گھر والے کی ہائے نہ نکلے باہر والے کی ہائے نہیں نکلتی۔ وہ کہتے دنیا والوں سادات کو ایک دکھ کھا گیا۔ کون سا؟ وہ کہتے ہمیں دکھ اسی بات کا ہے، جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہ حسین ہو گیا۔ مر جاؤں میں مر جائے ساری شیعہ کو، پھر بھی اگلی بات کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہ حسین ہو گیا، اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ جنہوں نے ہائے کی آپ کی ہائے کی گواہ بن گئی علی کی شریف بیٹی۔ جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی گئی۔ آقا نسیم باز فرماتے تھے جب محشر کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، تو ایک صدا بلند ہوگی، ہائے غریبی۔ اللہ پوچھے گا جبرائیل پتہ کر کون ہے جو آج کے دن ہائے کی صدائیں لگاتا ہے۔ جبرائیل کہے گا یا اللہ تیرا ولی علی ہے۔ اللہ پوچھے گا یا علی تو میرا شیر ہے، تو میرا صد اللہ ہے، تو کیوں ہائے کی صدائیں لگاتا ہے؟ ماتم کر کے نجف کا شاہ کہے گا یا اللہ ذرا پوری کائنات میں دیکھ، جو بھی اپنی قبر سے اٹھتا ہے کفن پہن کے اٹھتا ہے، صرف ایک میرا ہی مظلوم حسین ہے جو بغیر کفن کے آ رہا۔ صرف ایک میرا ہی مظلوم بیٹا حسین ہے جو بغیر کفن کے آ رہا ہے۔ وقار بھی علی کی صدا ہوگی ختم، پھر سے ایک صدا بلند ہوگی، ہائے غریبی۔ اللہ پوچھے گا پتہ کر جبرائیل اب کون ہے جو ہائے کی صدائیں لگا رہے؟ جبرائیل ہاتھ باندھ کے کہے گا یا اللہ اب خود حسین ہے۔ اللہ پوچھے گا حسین تو کیوں ہائے کی صدائیں لگاتا ہے؟ جو حسین بات سے جملہ کہیں گے نا، میدان محشر تم سب کے ماتمی حلقوں کے ساتھ بھر جائے گا۔ چہرے پہ ماتم کر کے کربلا کا غریب کہے گا یا اللہ میں بیٹا تھا اپنے بابا علی کا، بغیر کفن کے آیا ہوں، میرے بابا کی ہائے نکل گئی ہے۔ یا اللہ ذرا بھی شام کی طرف دیکھ، میری 4 سال کی سکینہ تھی جو سجاد نے بغیر کفن کے رسیوں کے ساتھ دفن۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ آپ کی ہائے پہ جوانی قربان کرو، جو سجاد نے بغیر کفن کے رسیوں کے ساتھ دفن کر دی۔ یہ آپ کے علاقے کی مزاج کی بات کرنے لگا ہوں۔ بھائی غریب ہو نا، بہن اپنے بچوں سے کہتی ہے ماموں سے کوئی چیز نہ مانگنا، تمہارا ماموں ہے غریب، ایسی دوستوں رشتہ داروں میں شرمندہ ہو جائے گا۔ بھائی کے گھر جائے اسے کہتی ہے بھائی مجھے عید دینے نہ آنا، بھائی مجھے لباس کی ضرورت نہیں، میں اسی میلے چھولے میں گزارا کر لوں گی، تو میرا غریب پھرا ہے، تو اپنی ضروریات پوری کر۔ مجھے عزت حسین کی قسم، سیدہ کی چادر کی قسم، وہی بہن جب دنیا سے جانے لگتی ہے نا، اسی بھائی کو پاس بلا کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بھائی دیکھنا، بھائی میں نے ساری زندگی تجھ سے لباس نہیں مانگا، بھائی میں نے ساری زندگی تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی، آج تیری بہن ہو کے پہلی اور آخری دفعہ تجھ سے کچھ مانگ رہی ہوں، دیکھنا تیرے سارے رشتہ دار کھڑے ہیں، کچھ کر آج کفن خود پہنو، اور ورنہ دنیا سر ہاتھ مار جدہ ہاتھ آزاد ہے، ورنہ دنیا کہے گی غریب کی بہن تھی نا، کس
کسی نے کفن دے کے اٹھا دیا. آخری میرا جملہ میں سلام پہ کر دا. جتنا بڑا غریب تھا تیرا مرشد حسین. بی بی زینب عالیہ نے بھی حسین کو کفن معاف نہیں کیا. سجاد مولا نے پھٹی ابا کا کفن پھپھی کو پہنایا. جتنا بڑا غریب تھا تیرا مشہد والا رضا مولا. معصومہ قوم نے بھی رضا کو کفن معاف نہیں کیا. تقی مولا نے معجزے کے ساتھ مدینے سے آ کے پھپھی کو کفن پہنایا. پھر خود اندازہ لگا غربت سجاد کتنی ہے. 4 سال کی سکینہ سجاد سے کہتی رہی سجاد تو غربت توتلی منزلتے میں اور سجاد تو مجھے کفن بھی نہ پہنا اور سجاد دشمن دشہر ہے اور سجاد شرابی لوگن اور سجاد میرے لیے کفن کا سوار لگ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. علی کی شریف بیٹیاں آپ کو مدینے سے ہر چیز لے کے چلی